السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، بہت سارے احباب نمازوں سے متعلق کئی مسائل دریافت فرما رہے تھے. مناسب سمجھا کہ اسی کو عنوان بنا کر اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کے گوش و گزار کر دوں، تاکہ اس کا فائدہ مجھے بھی ہو جائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے. سب سے پہلی بات ہم کو یہ سمجھنی ہے کہ دن میں نمازیں کتنی مرتبہ فرض ہیں. کیا کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ صرف جمعے کی نماز ادا کر لے یا عیدین کی نماز ادا کر لے تو کافی و شافی ہو جائے گا، اور بعد میں زندگی میں اسے موقع ملے تو قضا کر لے، اگر موقع نہ ملے استغفار پڑھ کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو چھٹکارا مل جائے؟ تو کیا اس کی گنجائش؟ تو یاد رکھیں، اگر ہم بالغ ہو گئے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اب نماز فرض ہو گئی، دن میں 5 وقتوں کو فرض قرار دیا، فجر کا وقت بھی بتا دیا گیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو نماز آپ پڑھو گے، جماعت کے ساتھ ہو یا جماعت کے بغیر ہو، تو یہ فرض نماز کہلائے گی. اور اسی طرح ظہر کے لیے بھی وقت مقرر کر دیا گیا ہے. ہمارا یہ جو سافٹ ویئر ہے، اس سافٹ ویئر میں آپ دیکھیں گے جماعت کا وقت بھی آتا ہے، اور نماز کا ابتدا وقت بھی اور نماز کا انتہا وقت بھی. یہاں بھی سافٹ ویئر لگایا گیا ہے اور باہر بھی سافٹ ویئر لگایا گیا ہے، تاکہ مصلیوں کے لیے آسانی ہو کہ اذان کس وقت ہوتی ہے اور جماعت کس وقت کھڑی ہوتی ہے، متعین ہے، تو اس میں حاضر ہونے کے لیے سب کے لیے آسانی ہو. اسی طرح عصر کی نماز کا وقت ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے. یہ 5 نمازیں ادا کرنا اس کے وقت میں فرض ہے، اس سے چھٹکارا نہیں ہے کہ ہاں ہمارے لیے گنجائش ہے کہ صرف جمعہ میں ہم نماز ادا کر لیں. اور اگر کوئی پوچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے، تو جواب میں ہم یوں کہہ دیں، میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں. اتنا بڑا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمازی بن جانا. اتنا بڑا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہاں داڑھی چھوڑ دینا. اتنا بڑا مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کپڑے یعنی جھبا ازار پہن لینا، سر پہ ٹوپی لگا لینا. اور اگر یہ کام ہم نے نہیں کیا تو سمجھ گئے کہ میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں. تو اب نماز سے بھی چھٹی مل گئی، اور اگر شراب پیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش نکل گئی، اور اگر غلط عورتوں کے پاس جا کر اپنی ضرورت پوری کرتا ہو تو گویا کہ اس کی بھی گنجائش نکل گئی. نعوذ باللہ من ذالک. جو چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دیا ہے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہاں ایمان میں زیادہ اور کمی واقع ہو سکتی ہے. کس طرح سے؟ اب سنن پڑھنا ہے، اسی طرح نوافل پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اوابین پڑھنا ہے، اشراق پڑھنا ہے، چاش پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. بعض وہ ہیں کہ ان ساری چیزوں کو پڑھتے نہیں، بس فرائض کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو وہ اپنے فرض کو ادا کر لیا تو وہ مسلمان ہے. ہاں اگر اس میں ان چیزوں کو پڑھتا نہیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت نہیں،
مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں، اور عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت نہیں، اور اسی طرح جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت نہیں۔ تو ان ساری تلاوتوں سے ہم رہ جاتے ہیں، تو یہاں ہمارے تقوی میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بڑے متقی پرہیزگار مسلمان ہیں، لیکن یہ مسلمان ذرا تقوی میں کم ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن فرائض چھوڑ کر یوں کہہ دینا کہ میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کسی بھی مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے نماز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ 5 نمازیں دن و رات میں فرض ہیں، اس سے کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ ہے، یہ کہہ دے کہ مجھے پڑھنا بہت زیادہ ہے، اب پڑھنا ہے اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، گنجائش نہیں ہے۔ نماز ادا کر لو، اس کے بعد پڑھو۔ اور اسی طرح کوئی تجارت میں مشغول ہے، صبح شام کام کر رہا ہے، اور وہ یوں کہیں کہ مجھے اب نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی چھٹکارے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آفس میں ورک کر رہا ہے، یوں کہیں کہ مجھے آفس میں ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، میں اس لیے نماز پڑھ نہیں پاؤں گا، اس کے لیے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ کوئی بس ڈرائیور ہے، کوئی آٹو ڈرائیور ہے، کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، اور یوں کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، اس کے لیے بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر سنتوں میں نوافل میں کچھ چھوٹ ہو گئی ہے، اہتمام نہیں ہو رہا ہے، وہاں گنجائش ہے۔ لیکن فرض نماز سے کترانا یا فرض نماز کو چھوڑ کے یوں کہہ دینا کہ میں اتنا بڑا مسلمان نہیں ہوں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے دوست احباب کو یہ سمجھا دیں کہ بھئی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اس کی گواہی دے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دے دی، تو اب ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اب ہم کلمہ پڑھے، اب ہم نے داڑھی چھوڑا ہے، ٹوپی پہنی ہے یا عمامہ پہنا ہے یا جبہ ازار پہنا ہے، یہ اس میں گنجائش ہو سکتی ہے۔ یہ لباس میں شرٹ پہن لیا، پینٹ پہن لیا، یہ الگ چیزیں ہیں، اس کے سلسلے میں کبھی اور موقع سے ذکر کروں گا۔ لیکن نماز سے کسی کے لیے چھٹکارا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یوں کہے کہ میں موٹر میکینک ہوں، میرے ہاتھ کالے رہتے ہیں، ڈیزل لگ جاتا ہے، وہ لگ جاتا ہے، یہ لگ جاتا ہے، وہ یوں کہیں کہ میں ایک ہی وقت میں پوری نمازیں ادا کر لیتا ہوں، ایک ہی وقت میں پوری نمازیں ادا کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا، ہاں، اگر ہاتھ میں کالا پن ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ دھل گیا، پاک ہو گیا، کافی ہے، آؤ نماز ادا کر لو۔ جیسے کوئی اور کام ہو تو اس لباس کو اتار کے ایک اور لباس پہن کے ہم نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اسی طرح 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہر ایک مسلمان مرد کے لیے بھی، مسلمان عورت کے لیے بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ اب اگر فرض ہو گئی، ہم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ یہ ہے، نماز سے پہلے شرائط وہ الگ چیزیں ہیں، جگہ کا پاک ہونا، وضو کرنا، وضو کے بغیر نماز پوری نہیں ہوتی، یہ نماز کے شرائط ہیں۔ لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ باندھ لیا تو نماز میں 6 فرض ہیں۔ اگر ان فرضوں میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، جیسے تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے رکوع، چوتھا فرض ہے سجدہ، اور 5واں فرض ہے تشہد کی مقدار میں بیٹھنا، اور 6واں فرض ہے نماز سے علیحدہ کرنا، تو یہ علیحدہ ہو جانا، تو یہ گویا کہ 6 فرائض ہیں۔
اگر ان فرضوں میں سے کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا، مثال کے طور پر کسی نے رکوع کیے بغیر ڈائریکٹ سجدے میں چلے گیا اور اس کے بعد سوچا ارے میں نے رکوع ہی نہیں کیا، اب اس وجہ سے سجدے سہو کر لیتا ہوں اور نماز پوری کر لیتا ہوں. اب یہ صاحب خود مفتی بن گئے، اب انہوں نے فتویٰ دے لیا کہ میں اب سجدے سہو کر لوں اور نماز پوری کر لوں. اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر اس کے بعد سلام پھیر دیے، بعد میں یاد آیا کہ ہاں میرا رکوع رہ گیا، میں نے نماز اس رکوع کے بغیر پوری کر لی ہے، تو نماز کا لوٹانا ضروری ہے. نماز کا لوٹانا ضروری ہے. ہاں اگر نماز میں پھر ایک اور دوسری رکعت میں ڈبل رکوع کر لیا، اس رکوع کو دوسری رکعت میں پورا کیا اور آخر میں سجدے سہو کر لیتا ہے، اس سے نماز ہو جائے گی. واہ حضرات فقہا، انہوں نے ہمارے سامنے کھول کر سارے مسائل بیان کی. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے نماز کے 14 واجبات بیان فرمائے ہیں اور بعض فقہا نے 15 واجبات لکھے ہیں اور 14 واجبات ہیں. اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب یا کئی واجب چھوٹ جاتے ہیں، ایک واجب نماز میں چھوٹ گیا یا کئی واجب نماز میں چھوٹ گئے، تو کتنی مرتبہ سجدے سہو کرنا ضروری ہوگا؟ ایک مرتبہ. اگر واجب چھوٹ جائے تو ایک سجدے سہو، اور کئی واجب چھوٹ جائے تو کئی سجدے سہو کرنا ہوگا، یا ایک سجدے سہو ہمارے لیے کافی ہو جائے گا؟ واہ حضرات فقہا، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرما دے. انہوں نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ دیکھیے کئی واجبات اگر چھوٹ گئے اور فرض کو اس کی جگہ ادا کرنے کے بجائے دوسری جگہ آپ نے ادا کیا. 2 سجدے ہیں، 2 سجدوں میں سے صرف ایک سجدہ کیا تھا پہلی رکعت میں اور غلطی سے اڑ گئے. اب اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے 3 سجدے کر لیے یاد سے اور سجدے سہو کر لیا، تو آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. ماشاءاللہ آپ نے سجدے سہو کر لیا اور فرض کو بھی وہاں آپ نے نماز میں ہی پورا کر لیا، تو اس وجہ سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. اس کے علاوہ نماز میں سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، اور نماز کے شروع کرنے سے پہلے اذان دینے کا بھی حکم ہے. اب یہاں آج صبح کے پروگرام میں ایک خاتون صاحبہ نے سوال کیا، اب ہمارے گھر کے اطراف میں کئی ایک مسجدیں ہیں، ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے بھی اذان کی آواز آ رہی ہے، کس اذان پر مجھے جواب دینا ضروری ہے، یا یہ ہے کہ ہر اذان پر مجھے جواب دینا ہے؟ بڑا اچھا سوال تھا. دیکھیے میں نے بھی فتوے کھنگال کے دیکھ لیا، اس لیے میں بغیر فتوے تحقیق کیے بغیر کسی سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. اللہ ہمارے بڑے حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کو نور سے منور فرمائے. میں بھی آپ کے ساتھ رہا ہوں اور آپ کے پاس پڑھا ہوں اور آپ کے پاس امتحان بھی دیا ہوں قرآن مجید کا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ اچھی طرح سے یاد ہو جب جا کر ہی اس کا جواب دینا. اگر کوئی مسئلہ آپ کو یاد نہیں ہے یا اس میں شک ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، ارے یہ کون سے مولوی صاحب ہیں، ان کو یہ مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کا جو خط ہے نیچے ہو جائے گا، آپ کی وقت گر جائے گی، اس وجہ سے چھوڑ دینا. ایسا ہرگز نہ کرنا. اگر آپ نے چھوڑ دیا اور مسئلے کو غلط طریقے سے بیان کر دیا تو ایسی صورت میں اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. اس لیے مسائل کے بیان کرنے میں بڑا احتیاط سے کام لینا. اب جب میں نے مسئلوں کو تلاش کیا، جو ہماری بہن نے ہم سے سوال کیا تھا کہ کئی ایک مسجدیں ہیں، ہم جن محلوں میں رہتے ہیں وہاں بھی ادھر مسجد بنی ہوئی ہے، ادھر مسجد بنی ہوئی ہے. حضرات فقہا نے 2 باتیں لکھی ہیں.
یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے جو زیادہ قریب ہے وہ مسجد آپ کی مسجد کہلائے گی، جہاں آپ نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اب اس مسجد میں اگر اذان ہو تو آپ اس کا جواب دے دیں تو کافی ہو جائے گا، دوسری مسجدوں میں اذان ہوتے وقت جواب نہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، بعض فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک مسجدیں یہ بھی اسی فاصلے پہ ہے، یہ بھی اسی فاصلے پہ ہے، تو ایسی صورت میں پہلی اذان جس مسجد سے آ جائے، پہلی اذان جس مسجد سے آ جائے اس کا جواب آپ نے دے دیا، آپ نے مستحب عمل کر لیا تو اتنا کافی و شافی ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے ایک صاحب نے یہ بھی پوچھ لیا آج کے درس میں، آج کے سوالات میں، کہ کیا اگر اللہ اکبر اس پر یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ یہی ہم جواب دیتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہی جواب دیتے ہیں، حضرت جب حی علی الصلاۃ پہ پہنچ جائے اور حی علی الفلاح پہ پہنچ جائے اب اسی کو لوٹا لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن اب وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ذرا یہ سمجھائے۔ میں نے انہیں کہا دیکھیے حی علی الصلاح کا مطلب یہ ہے نماز کی طرف چلے آؤ، حی علی الفلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف چلے آؤ۔ اب یہاں شیطان کامیابی کی طرف چلنے سے آپ کو روکتا ہے اور نماز کی طرف نکل پڑنے سے آپ کو روکتا ہے، اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پورا پڑھ لیں، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اتنا کافی ہو جائے گا تاکہ شیطان آپ کو نہ روکے، شیطان کا حربہ اس کی چال آپ پر نہ چلے، اس وجہ سے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اب یہ جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ ایک مجلس تھی، اس میں اس زمانے کے بڑے عالم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد موجود تھے، اللہ ان کی خبر کو بھی نور سے منور فرمائے، اسٹیج پر موجود تھے۔ اب ایک غیر مسلم اسپیکر مجمع سے خطاب کر رہا تھا، پاس کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، مجمع میں کئی ایک مسلمان تھے، تمام مسلمانوں نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ارے بھائی آپ اپنے خطاب کو بند رکھو اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، اپنے خطاب کو بند کرو اس لیے کہ اذان ہو رہی ہے، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد مائک پر تشریف لائے، اسپیکر سے کہا تھوڑی دیر اب مجھے گفتگو کرنے کی آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہہ لوں ہمارے ان احباب سے، کہا اجازت ہے آؤ۔ اب وہ جا کے بیٹھ گئے، مولانا نے کہا اچھا آپ کہہ رہے ہو ان کو اذان کے وقت میں رکنے سے؟ کہا ہاں ہاں بند کرنا ہے، بند کرنا ہے، زور سے بہت ہی طاقت کے ساتھ کہا۔ اچھا بھائیو ایک کام کرو، مجمع میں سے 3-5 افراد یہاں میرے پاس اسٹیج پہ آ جائے۔ اب بڑی ہمت کے ساتھ 5 نوجوان آ گئے، اب آنے کے بعد یہی سوال کیا کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کا جواب دینا مائک میں سب کے سامنے، انہوں نے کہا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا عمل ہے؟ ذرا آپ بتائیے، اور کس کے لیے اذان کا جواب دینا یہ مسئلے کے روح سے ضروری ہے یہ بھی بیان کر دیں۔ 2 سوال رکھ دیا۔ اب وہ صاحبان سر کھجانے لگے، اس لیے کہ جب کوئی بات بنتی نہیں ہے تو انسان کی عادت یہ ہے کہ سر ٹوپی ہٹاتا ہے یا ادھر کھجاتا ہے، ادھر کہاں کہاں کھجلی آ جاتی ہے پتہ نہیں، اس لیے کہ جواب کا پتہ نہیں ہے۔ جب 5 نے کہا کہ نہیں ہم کو تو اس کا علم نہیں ہے
کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے. ہم صرف یہ اتنا جانتے ہیں کہ اذان ہو تو اپنی بات بند کر دیں، کوئی بھی ہو جائے ہم چھوڑیں گے نہیں، اتنا ہی ہم جانتے ہیں. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت فرمایا، فتاوی میں دیکھ لو، اذان کا جواب دینا مستحب ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے. مستحب کے لیے آپ اتنا بڑا بکھیڑا کھڑا کر دینا اور ادھر سے ادھر سے چیخنا چلانا، کیا یہ ہمارے اخلاق کے مناسب عمل ہے؟ نہیں. مسئلہ معلوم نہ ہو تو مسئلہ پوچھ لیں. ہاں اگر رک جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی رک گیا تو سمجھ جاتے ہیں واہ بڑا اچھا، یہ ہندو بھائی ہے اس لیے کہ ہمارے لیے عزت دے رہا ہے. اس کے بعد جا کے ذبح کر دے، اس کے بعد جا کر ہم کو برباد کر کے رکھ دے، اس کی ہم کو کوئی پرواہ نہیں. ٹوپی پہن لیا سمجھ گئے، ہمارے ساتھ نماز ادا کر لیا سمجھ گئے کہ بڑا اچھا مسلمان. اگر سلام کر دیں اس کا جواب دیں وعلیکم السلام، پتہ ہی نہیں ہے کہ سلام کا جواب، سلام کرنا اس کے لیے ضروری ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی معلوم نہیں. اگر کوئی ہمارے غیر مسلم بھائی آئے اور آ کے کہہ دیں السلام علیکم تو بہت خوشی سے دیکھو غیر مسلم بھائی ہم کو سلام کر رہے ہیں، پورے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، تکبیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر غیر مسلم بھائی کو اگر سلام کرنا ہو تو کس طرح سے سلام کرنا چاہیے، اگر وہ سلام کر لے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، یہ تک پتہ نہیں ہے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ یعنی اذان کا جواب دینا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب ہے. اور وہ بھی مسلمان کے لیے مستحب ہے، یہ غیر مسلم کے لیے مستحب بھی نہیں. اس مسئلے کے لیے اس طرح چیخ و پکار کرنا کیا مناسب ہے؟ نہ، مناسب نہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کا جواب دے لیتے ہیں تو مستحب پر عمل کر رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ جانے دو. اور وہ بھی بہت ساری مسجدیں ہیں پہلی اذان آ جائے تو رک جائے تو کافی ہے. اب ہر اذان پر کہتے ہیں اذان ہو رہی ہے روکو، اذان ہو رہی ہے روکو. اب مسئلہ ہی معلوم نہیں بیچارے کو، کیا کرے گا؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، ان مسائل سے واقفیت ضروری ہے. 2 دن پہلے میں سبق پڑھا کے یہاں سے گزر رہا تھا، ظہر کی نماز سے فارغ ہو کے 3 بجے یا 3:15 بجے میں گھر کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. یہی پاس میں کونے میں ایک مصلی نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ جینس پینٹ پہنے ہوئے تھے، اب سجدے میں گئے ہیں تو پیچھے کا حصہ جسے سرین کہا جاتا ہے وہ حصہ نظر آ رہا. ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ مسئلہ ہی پتہ نہیں کہ جی ہاں ہم پڑھ لیں نماز اور ہمارے پیچھے کا پورا حصہ نظر آ رہا ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑے شوق کے ساتھ ہم سجدہ کر رہے ہیں اور ہماری نماز ہی فاسد ہو رہی ہے، ہمیں پتہ تک نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بھی فتاوے کھول کر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ، بریلوی شریف کا فتویٰ اور اسی طرح ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا فتویٰ، سب فتاویں کو الگ الگ شکل میں نے اخذ کیا، تلاش کیا. کیا ہے اس سلسلے میں تشریحات، کیا ہیں اس کے جوابات؟ عورت کے لیے چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور نیچے کے پیر اتنا کھلا رکھنے کی اجازت ہے. اگر باپ ہے، اگر بیٹا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، ان کے سامنے اتنے اعضاء دکھانے کی گنجائش. نماز پڑھ رہی ہو تو اتنے اعضاء کھلے رہ سکتے ہیں، نماز ادا کر لے. اور مرد کے لیے سطر، یہ نہ سمجھیں کہ مرد کھلا بھی رہ کے چھوٹی سی چڈی پہن لیا کہ نماز ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ صاحب سوئمنگ کر رہے تھے.
یا یہ ہے کہ پی ٹی اوشا کی طرح دوڑ لگا رہے تھے، اب نماز کا وقت آ گیا تو بس اسی چڈی کے ساتھ نماز ادا کر لیا، چلو چلے گا۔ مرد کے لیے سطر ناف کے نیچے سے لے کر یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنوں سمیت سطر، اس کے نیچے تک سطر ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی حصہ نظر آ گیا، سجدے کی حالت میں ہے، اور اگر یہ ناف کے نیچے سے نیچے اتر گیا حصہ، پینٹ جنس پینٹ پہنے ہو، ٹائٹ پینٹ پہنے ہو، نیچے آ گئی، ٹی شرٹ اوپر چلے گیا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 بار کہنے کی مقدار تک یہ حصہ کھلا رہا، یاد رکھیں نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، میرے رب کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال ہم سے راضی ہو جائے گا، اور ہماری نماز ہی بیکار ہو گئی۔ ہم سجدے میں جا کے سبحان ربی العالی بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، نماز فاسد۔ ہمارے بعض بچے چونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم ویسٹرن کلچر سے ذرا بڑا متاثر ہیں، مغربی تہذیب سے ہم متاثر ہیں، اس وجہ سے چڈی ہی میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں کہ اوپر کا حصہ نظر آ رہا ہے، اب آ کے نماز پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، سب چلے گا، چلے گا نہیں، دوڑے گا نہیں، یہاں تو مسائل کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرنا ہوگا، اتنا حصہ چھپا کے رکھنا ہے۔ لیکن آداب میں سے یہ ہے کہ ہم اس لباس کو زیب تن فرمائے جو ہمارے لیے خوبصورت لباس ہو۔ ہر جگہ کا الگ الگ لباس ہو سکتا ہے۔ آپ اگر کشمیر میں جائیں جہاں ٹھنڈ ہو رہی ہو اور برف گر رہی ہو، اور اگر یہ پتلا لباس پہن کے رہ رہے ہوں تو آپ وہاں رہ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ وہاں بہت موٹا لباس اوپر سے نیچے تک اور یہ رومال مفرول لپٹ کے وہاں رہنا پڑے گا۔ اور بھی بہت سارے ہمارے ممالک ہیں جہاں سردی بہت پڑتی ہے، وہاں اس طرح سے آپ رہ نہیں پائیں گے کہ ہاں میں نے ٹی شرٹ پہن لیا۔ آپ ٹی شرٹ پہنے، آپ جینس پہنے، آپ پینٹ پہنے، آپ ازار پہنے، وہ سب آپ سے متعلق چیزیں ہیں، میں اس میں بحث کرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سجدے کی حالت میں جب جائیں تو آپ کی پیچھے کا حصہ پیچھے والوں کو نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے ان کی نماز بھی برباد نہ ہو جائے اور آپ کی نماز بھی برباد نہ ہو جائے۔ اس کا خیال رکھ لیں اور نماز ادا کریں۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جماعت ثانیہ، دوسری جماعت، بہت سارے احباب سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کام میں رہ جائیں پھر جا کے جماعت بنا کے نماز ادا کر لیں، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ نہ، جس مسجد میں اذان ہوتی ہو اور جس مسجد میں اقامت کہی جاتی ہو اور وہاں جماعت کے اوقات متعین ہو، اس ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرنا ضروری ہوگا۔ 2 طرح کے مسئلے یہاں لکھے گئے ہیں۔ بعض فقہا نے اگر کام میں رہ گئے بعد میں آ کے جماعت بنا لی تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض ائمہ نے اس کی گنجائش دی ہے کہ ہاں دوسری جماعت تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ 2 جماعتوں میں بڑا شدید جھگڑا ہو رہا ہے، آپ جماعت سے نماز پڑھانے کو چھوڑ کر ہمارے ان بھائیوں کے درمیان میں صلح کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ جماعت منتظر ہے، آپ وہاں پہنچ گئے، 2 گروہوں کی بات سنی، پھر اس کے بعد
جن کی غلطی تھی ان کی اصلاح فرمائی اور ان کے درمیان میں صلح صفائی کرا کے محبت پیدا فرما کر واپس آئے۔ دیکھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جماعت سے نماز ادا کر چکے ہیں مسجد نبوی میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں امام الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں، آؤ اب میں نماز پڑھاؤں گا، جو بھی نماز نہیں پڑھیں پیچھے کھڑے ہو جائیں، میں نماز ادا کرواؤں گا۔ جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قربان جائیے میرے نبی پر، آپ نے مسجد نبوی میں صحابہ میں سے بعض وہ ذرا تاخیر سے آئے اور نماز ادا نہیں کیے، ان کو بلا لیتے، نماز پڑھا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حجروں میں گئے، جن کی باری تھی وہاں پہنچ گئے، جن جن ازواج مطہرات نے نماز ادا نہیں کی ان کو بلا کے پیچھے کھڑا کر کے آپ نے نماز ادا کی۔ لیکن یہاں ہم آسانی کے ساتھ جماعت ثانی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں چلے گا چلے گا۔ البتہ مسافر ہیں تو مسافر کے لیے گنجائش ہے، سفر کرتے ہوئے آئے، اب جماعت کے وقت میں نہیں پہنچ پائے، اب الگ سے کھڑے ہو کے جماعت سے نماز ادا کر لیا، ان کے لیے گنجائش ہو سکتی۔ لیکن دکانوں میں یا الگ الگ مصروفیات میں مصروف رہ کر اب آ کے دوسری جماعت بنا لیں، یہ مناسب نہیں۔ اور بعض احباب ماشاءاللہ نماز میں یہاں کھڑے رہتے ہیں، اور ہمارے ایک بزرگ صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت ایک صاحب یہاں نماز پڑھ رہے تھے اور میں یہاں ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے نگاہ اٹھا کے یوں دیکھا تو انہوں نے ان کو سلام کر دیا۔ اب ذرا ان کو بھی شرارت سوجی تو انہوں نے سلام کر دیا۔ اب وہ بیچارے صاحب نماز میں اب نماز میں تو آپ مجھ سے، ہمارے بزرگ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت اب ان کی نماز کا کیا ہوا؟ اس لیے کہ نماز کی حالت میں ہی جواب دے رہے ہیں۔ ارے بھائی، نماز اگر ادا کر رہے ہوں تو ہماری نگاہ سجدے کی طرف ہونا چاہیے، اگر رکوع ہوں تو ہمارے پیروں کی انگلیوں پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کون جا رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں نماز کی حالت میں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہاں بعض اس طرح کی شرارت ہو گئی تو اب نماز کی حالت میں اس طرح ہم جواب دے دیں تو اب ہماری نماز کا کیا بنے گا، آپ ہی ذرا اندازہ لگا لیں۔ اس لیے کہ بہت سارے ہمارے مفتیان اکرام ہیں، اس لیے کہ مفت میں فتویٰ دیتے رہتے ہیں، پتہ ہو نہ ہو بات کی بات، لیکن فتویٰ دیتے تو رہنا چاہیے، فتویٰ دے دیتے ہیں۔ میں سوچا کہ یہ ان کے ساتھ ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، اتفاق سے میری نظر پڑ گئی، ورنہ میں اکثر و بیشتر ذرا نیچے ہی منڈی جھکا کے جاتا ہوں، لیکن اتفاق سے یوں نظر پڑ گئی تو وہ مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نماز میں ہی کھا جائیں گے مجھے لگ رہا تھا۔ یہ ہمارے احباب جو نماز ادا کرتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز میں ہماری نگاہ سجدے کی طرف رہنا۔ اگر چھوٹی مسجد ہے یا گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں، جتنا بھی فاصلہ ہو آگے سے گزرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں اگر بڑی مسجد ہے یا میدان ہے تو اس میں بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ 3 صفوں کو چھوڑ کر 1 2 3 اس کے آگے سے اگر گزر جائے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کے بازو سے چلے جائیں۔ لیکن میدان میں وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے حرم میں بھی دشواری پیش آ جاتی ہے، تو وہاں اتنی مقدار میں اگر جگہ ہو، اسی وجہ سے اگر ہمارے سامنے سے گزر رہا ہو، گزرنے والے کو نماز کی حالت میں روکا جا سکتا ہے، یوں ہاتھ سے اشارہ کر کے بھائی آپ آگے نہ بڑھیں۔ حرم میں دیکھ رہا تھا ایک بالکل کالے کلوٹے صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یوں نماز پڑھ رہے ہیں،
اب سامنے سے ایک آدمی گزرا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انہوں نے بریک لگا دیا، کہا کہ اب میرے سامنے سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو دیہات کے مورٹ آدمی تھے، کہا کہ تو مجھے روکتا ہے، میں تیرے ہاتھ کو ہی نیچے گرا کے میں تیرے سے آگے جاؤں گا۔ تو وہ آگے جانے گئے تو پکڑ کے یوں پیچھے کر دیا۔ میں اس کا نظارہ دیکھتا رہا، واہ کیا طاقتور انسان ہے کہ اس کی چلے گی نہیں ہے، یوں پیچھے کر دیا، کہا کہ پیچھے سے جا، آگے سے جانے نہیں دوں۔ چونکہ ان کو مسئلہ معلوم ہے تو اس مسئلے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ مسائل کا جاننا ایک عالم یوں ہی نہیں بن جاتا، وہ 8 سال 10 سال دو زانوے ادب ہو کر اساتذہ سے سیکھتا ہے، مسائل معلوم کرتا ہے، پھر بھی فتاووں کو دیکھتے رہتا ہے۔ میری آفس میں بھی بہت سارے غیر مسلم آفیسر، دوسرے احباب آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سارے کتابیں کیا ہیں، یہ قرآن شریف ہے کیا؟ اس لیے کہ ان کے دماغوں میں قرآن ہی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ فتاوی کی اور دوسری مختلف حدیث کی کتابیں ہیں، ہاں قرآن کی تفسیر بھی اس میں ہے۔ تو یہ اچھا فتاوی کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا، پھر اس کے بعد میں نے اس کی تشریح بیان کی، پھر انہوں نے سوال کیا حدیث کیا ہوتی ہے، تو پھر میں نے اس کی تشریح بیان کی۔ تو کہا اچھا صرف اتنا ہی نہیں ہے، بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں صرف و نحو بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جہاں بھی زبر دے لیں، جہاں بھی زیر دے لیں، جہاں آپ کی مرضی آئے جو من چاہے۔ ابھی صبح میں پوچھ رہے تھے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ ہی کیوں کہنا ہے حضرت؟ اشہد ان محمدن کہہ لیں تو کیا ہو جائے گا، چلے گا نہیں؟ اب اگر انگریزی میں بنگلور کی اسپیلنگ اور آج کی اسپیلنگ بنگلورو، اس میں الٹا سیدھا لکھ دیں تو ایک انگریزی دان کیا کہے گا؟ ارے کیا کون سی زبان میں لکھ رہے ہو بھائی، آپ انگلش میں لکھنا چاہتے ہو تو انگلش میں لکھو، یہ سارے اسپیلنگ مسٹیک ہے کہہ دے گا جو انگریزی پڑھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح عربی گرامر بھی ہے کہ کہاں زبر دینا ہے، کہاں زیر دینا ہے، کہاں پیش دینا ہے، یہ دینا ضروری ہوگا۔ اگر اپنی مرضی سے جہاں چاہے زیر لگا دیں، جہاں چاہے پیش لگا دیں، اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ علماء سیکھتے ہیں، صرف بھی پڑھتے ہیں، نحو بھی پڑھتے ہیں، جب جا کر اس کو عالم کہا جائے گا، پھر فتویٰ دینے کی سکت پیدا ہو گئی اور وہ بھی پڑھ لیا تو جب جا کر وہ مفتی کہلائے گا، پھر 1 سال کا کورس کر لیتا ہے تو اس کو قاضی کہتے ہیں، وہ قاضی کہلائے گا، پھر اس کے بعد حفظ کی سند لیتا ہے، سبا کی سند لیتا ہے، عشرہ کی سند لیتا ہے۔ تو یہ سارے الگ الگ علوم ہیں، ان کے حاصل کرنے کے بعد ہی اس کی سرٹیفکیٹ گویا کہ اسے ملتی ہے، جب جا کر وہ علم حاصل کرنے والا کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز چھوڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، غیر غلط عادتوں میں پڑھ کر، غیر غلط چیزوں میں الجھ کر نمازوں کو ترک کرنے سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین باتمکین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اجتماعی نکاح ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے ان بھائیوں کو جو ان نکاحوں کے انعقاد میں حصہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لیتے ہیں، بڑے جذبے کے ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے گھروں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں نکاح ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہم بھی اس میں حصے دار بن جائیں، ہمارے غریب بھائی بہنوں کی نکاحوں کو کرا دیں، تو ہو سکتا ہے اللہ ہماری بچیوں کی زندگیوں میں سکون و اطمینان دے دے۔ یقیناً اگر ہماری نیت یہ ہو تو اللہ ضرور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور ہمارے گھروں میں بھی سکون و اطمینان میسر ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ احباب جو اس طرح کی نیت کر کے دوسرے احباب کو بھی تشکیل کر کے اس کی طرف راغب فرماتے ہیں اور ان اعمال کو انجام دینے میں آگے آگے آتے ہیں، اللہ ان کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو احباب بھی اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ بہت سارے وہ احباب جن کے پاس پورے نکاح کی گنجائش نہیں ہوتی،
50,000 روپے ایک نکاح کرانے کے لیے. اب اتنی گنجائش نہیں ہوتی. 2-3 دوست مل کے آتے ہیں, حضرت ہم سب مل کر ایک نکاح کرا دینا چاہتے ہیں, کیا اس کی گنجائش ہے؟ کہا نیت پر اللہ اجر دیں گے. اگر آپ 2-4 لوگ مل کر ہی ایک نکاح کرانا چاہتے ہیں آئے, اس کے لیے بھی جامع مسجد ٹرسٹ نے گنجائش کھول رکھی ہے. بیت المال میں اس رقم کو ادا کر دیں, انشاءاللہ نکاح بھی ہو جائے گا اور آپ کو دعا بھی ملتی رہے گی. اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے ان احباب کے ان جذبوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور ہر جمعہ جب میری گزارش ہوتی ہے بن مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جائے, اللہ کے گھر کی خدمت ہو, یہاں چلنے والے اداروں کا تعاون ہو جائے, بغیر کسی سوال و جواب کے یہاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں. اللہ ہمارے ان احباب کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے. اسٹوڈنٹس بھی حصہ لیتے ہیں, ہمارے تاجر بھی حصہ لیتے ہیں, ہمارے ملازم احباب بھی حصہ لیتے ہیں. بن مٹی ہمارے ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں. نیت یہ ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے, یا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرے اس عمل کو قبول کر لے اور قیامت کے دن میرے لیے اجر و ثواب عطا فرما دے. اس طرح سے نیت کر کے ہمارے بہت سارے احباب ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں. کسی کا نام نہیں, کسی کا اعلان نہیں, صرف اور صرف مصلیان جامع مسجد الگ الگ رسیدیں جو ان حالات کی وجہ سے بنا کر ماشاء اللہ اس کو انجام دیتے ہیں اور اکاؤنٹ میں جمع کر کے پھر وہاں سے ضرورتوں میں خرچ کیا جانا, یہ ساری چیزیں یقیناً ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہیں. اللہ آپ کے اس عمل کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے. جتنے مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching. Don't forget to like, share, comment and subscribe to the official channel of Mufti Dr. Muhammad Maqsood Imran Rashad.